حضرت فرماتے ہیں حضور کے علم شریف ہو تو امت کا تو بھلا ہی بڑا ہے۔ آپ نے مسلم شریف کی حدیث لکھی ہے دولت المکیہ میں، نبی کریم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اسے قتل کریں گے، قربان جاؤں محبوب کے انداز گفتگو پہ۔ حضور فرمانے لگے وہ جو میرے غلام اسے قتل کریں گے نا، میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں۔ فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، فرمایا میں ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں۔ محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جائیں۔ حضور فرمانے لگے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو پھر بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا، اور جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود۔ اور مرحوم آدم چشتی نے کہا تھا ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، دم بیضا کی کلیم اللہ کو طاقت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ دوست اعلیٰ حضرت نے نا ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی عزت کو بیان کیا، حضور کی تعریف کو بیان کیا۔ چودھری صاحب کی جو بندہ تعریف کرتا ہے نا، چودھری صاحب کی، چلے چودھری کو رہنے دیتے ہیں، اوپر چلتے ہیں۔ جو پارٹی کے صدر کی وزیر اعظم کی تعریف کرتا ہے وہ منسٹر بن جاتا ہے۔ تو ہم تو پتہ ہی نہیں جی میں اس گل کا۔ جو وزیر اعظم کی تعریف کرتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو زیادہ اچھی تعریف کرے وزارت بڑی۔ او بھائی بڑے کمزور نہیں وہ لوگ جو حضور کی تعریف کر کے 20-25 ہزار مانگتے ہیں، بڑے کمزور نہیں۔ اور وزیر اعظم کی تعریف کرنے والا منسٹر بن جاتا ہے، محمد عربی کی تعریف کرنے والا اعلیٰ حضرت بریلوی بن جاتا ہے، نبی کریم کی تعریف کرنے والا فاضل بریلوی بنتا ہے، حضور کی تعریف کرنے والا۔ اتنا چھوٹا سا تیرا لالچ ہے 20,000 چھوڑ۔ اعلیٰ حضرت نے خودداری سے وقت گزارا، عزت نفس بڑی تھی۔ آپ یقین کریں ان کا قلم بھی وقار والا، گفتگو بھی وقار والی، لب و لہجہ بھی وقار والا۔ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں، پر بات آئی ہے تو کر دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا آپ لوگوں نے۔ وعدہ کرتے ہو؟ چلو نہیں کرتے، ایسی کوئی اور کر لیں گے۔ آپ ہاں نہ نہیں نہ کر رہے، کر دوں بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو تم پوچھتے ہو نا، سجدوں کو زکوٰۃ دے لو، عالم کو کھال لگ جاتی ہے مدرسے میں، فرماتے ہیں یہ کچے لوگوں کی باتیں۔ جو پکا بندہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بہترین چیز اپنے نبی کے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ کچی پکی باتیں ہیں یہ جو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور اعلیٰ حضرت نے چندہ بھی نہیں مانگا ساری زندگی۔ منزل اسلام مدرسہ آج بھی چھوٹا سارا ہے، فرماتے تھے جو دوں گا جیب سے دوں گا، اور میں مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں، مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ جو اشر کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کے کپڑے اپنے پوتے کو لے کے دیتے تھے، اس طرح مدرسے کے بچوں کو بھی لے کے دیتے تھے۔ یہ مزاج تھا فاضل بریلوی۔ اور خودداری، عزت نفس، وقار۔ جب تک دین بکتا نہیں نا تو دین کی قدر بھی ذرا اونچی رہتی ہے، اور جب یہ بکنے لگ جاتا ہے نا تھوڑا تھوڑا سیل ہونے لگ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید ملنے آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کے تعویذ میں بھی بڑی جان تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے، تعویذ صرف وہ لکھ سکتا جسے بسم اللہ نہ آئے؟ بابا جی سرکار، تعویذ بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ آ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے نا ایک بد مذہب کی دکان ہے، پانوں کی، پان بیچتا ہے وہ۔ اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائز ہے، اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتویٰ علماء دیتے ہیں، لیکن آج کل جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا اس سے پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ پان بیچتا تھا وہ، تو اعلیٰ حضرت کے پاس کہنے لگا حضور سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے، تو گاہک سارے ادھر جاتے ہیں۔ حضور میں مسلمان ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پہ تقسیم بھی کرتا ہوں، تو حال کوئی بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اسے تعویذ لکھ کے دیا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟
तावीज़ लिख के दिया, फरमाया गले में रख लो, अल्लाह खैर करेगा। तो जिस गले में पैसे नहीं होते, जिसकी चाबी कभी गुम नहीं होती, वो हमेशा लोग संभाल के रखते हैं। वो कहा वो गले में रख लो, उसने रख लिया। वो कहता है लाइनें लग गई, यानी मुझे 2-3 और बंदे बिठाने पड़े, मौज बन गई, कमाल हो गई। कहते हैं मेरा बेटा एक दिन कहने लगा, यार आला हज़रत ने कहा था खोल के देखना नहीं। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनके दिलों में, इनके हाथों में अल्लाह लोगों के दिल दे देता है, खोल के देखना नहीं। उसने कहा जी ठीक है, नहीं देखते। एक दिन उसके भाई ने कहा यार, और इंसान की फितरत है, इसे कहा जाए ना वला तक़रबू हाज़िही शजरा, तो ये थोड़ा थोड़ा कहता है पता तो करूँ उधर है क्या, मिजाज है ना। तो कहा नहीं देखना, तो उसने कहा नहीं खोल के। ये भी हजरत साहब बड़ी मोहब्बत कर रहे थे कि ज़रा मेहरबानी फरमाना, पीर साहब को रास्ता दे देना। तो अल्लाह खैर करे, नहीं देते लोग रास्ता, उनकी बड़ी, और जितना आप कहना पीछे हट जाओ उतना आगे हट जाते हैं। यानी आप कहते जो पीछे हट जाओ तो फिर इसका माना है कि अब नहीं हटना। मेहरबानी किया करे, कभी कभी ऐसी मुश्किल भी होती है कि ज़रा कह दिया जाए ना ये काम ना करना, फिर उसके बाद फिर तो बंदे तैयारी कर लेते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि अब ये किस किस तरह करके करना है। आला हजरत ने मुरीद को कह दिया खोल के देखना नहीं, लिखा क्या है। उसने अपने भाई से कहा, बेटे से कहा खोलना नहीं। उन्होंने कहा देखो तो सही क्या लिखा है। एक दिन उसने खोला तो लिखा पता क्या था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और नीचे लिखा था मुसलमानों पान यहाँ से खरीदा करो। और नीचे लिखा था फकत अहमद रजा का बरे। ऐसे अल्लाह ने दिल मोड़ दिए, उनके मोड़ दिए। अब किसी पीर का एक तावीज़ चल जाए ना तो अल्लाह खैर करे, फिर दुकान भी सही चल जाती है, सही दुकान चलती है। फिर तो अल्लाह खैर करे, ग्राहकों की लाइनें लग जाती, फिर तो टोकन देने वाले बंदे भी बैठ जाते, वो भी बैठ जाते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के तावीज़ में बरकत थी। लोग आते थे तो एक मुरीद एक दिन आया तो वो पेड़े, अब तो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, पेड़े लाया। उस वक़्त हंडिया में पेड़े रख के लोग लाया करते थे, मक्खन के पेड़े बनाते, जिस तरह आज आप मिठाई लेके जाते। उसने जाके रखी, हजरत कबूल कर लें, फरमाया कोई हुक्म। कहने लगा कोई नहीं, ज़ियारत के लिए आया। कोई बात, कहने लगा हुजूर कोई नहीं, फ़कत ज़ियारत के। तो आपने एक तालिब इल्म से कहा कि अंदर घर में दे आओ, वो घर में देने चला गया। बाद में वो कहने लगा हुजूर एक तावीज़ चाहिए था बच्चे के लिए। आप फरमाने लगे मैंने तो तुम्हें कहा था कोई बात हो तो बताओ। तुमने कहा ज़ियारत के लिए आया हूँ। उस तालिब इल्म को दोबारा बुलाया, फरमाया वो पेड़े वाली हंडिया उठा के ला, देख किसी ने चखा तो नहीं उसमें से। वो गया वापस लाया, कहने लगा हुजूर किसी ने चखा भी नहीं। आला हजरत ने तावीज़ लिखा, तावीज़ दिया और हंडिया दी। फरमाया ये पेड़े अपने वापस ले जा, अहमद रजा तावीज़ बेचा नहीं करता। करुमद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा एनान। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खुददारी से, वकार के साथ, वकार, सारी जिंदगी सेठों नवाबों से ताल्लुक नहीं बनाया। पता क्या है, जब अमीर लोग, जब फकीर लोग भी अमीरों से ताल्लुक बनाने लगते हैं तो गरीब बेचारे फिर पसमानदा रह जाते हैं। जब पीर साहब भी किसी अमीर का माथा चूमते हैं ना, चलो उनकी नीयत अच्छी होगी कि चंदा देगा, मदरसा बनेगा, कौन सा जात के लिए मांगते हैं, लेकिन गरीब पिस जाता है। मिलाद की महफिलें आएंगी ना तो जो इश्तिहार छुपा के देगा वो स्टेज पे बैठेगा, तो जो बेचारा मस्जिद में झाड़ू देता है वो यहाँ भी परेशान रहेगा कि यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। आला हजरत ने सारी जिंदगी नवाबों सेठों से ताल्लुक नहीं रखा। एक नवाब साहब जबरदस्ती मिलने आ गए। जब वो दरवाजे पे पहुंचे तो मेरे आला हजरत ने यूं करके दरवाजा पकड़ लिया, फरमाने लगे नवाब साहब फकीर के घर में चटाइयाँ हैं, इस पे तालिब इल्म बैठ के पढ़ते हैं, ना आपके बिठाने को कुछ सोफा है और ना मुझे नवाबों के आदाब आते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो आप भी अपना काम करें और फकीर को भी को दीन का काम करने। सारी जिंदगी करीब नहीं पट। और याद रखें खुददार आदमी की जिंदगी बड़ी जानदार होती है। फिर आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इतना अकीदा रिसालत अगर किसी का पक्का नहीं, अदब वाला नहीं जितना आला हजरत का है, तो अकीदा तौहीद भी किसी का इतना पक्का नहीं।
आला हजरत के पास ना एक मौलाना तशरीफ लाए, वो सितारों का इल्म जानते थे। तो आला हजरत फरमाने लगे, मौलाना क्या बताते हैं सितारे, बारिश कब होगी? कहने लगे जी महीना पूरा नहीं होगी। आपको भी पता है, बता जाते हैं वो जो सोना डबल करने आते हैं, वो कह जाते हैं तो फटाफट लोग मान लेते हैं। हाथ की लकीरें भी वो बेचारा अपनी मिट्टी हुई होती हैं। रोटियां मांगने आता है तो किस्मत का हाल बता के चला जाता है, भाई तेरी अपनी इतनी खराब है कि तू मांगता फिर रहा है। और अल्लाह ताला फजल करे, मेरी जमात के लोग ये तो फटाफट कबूल करने को तैयार है। वो बाबा एक आया था, मुझे कह गया, मैंने कहा बाबे की तुझे जरूरत क्या पड़ गई, तू छोड़ किन चक्करों में पड़ा है। मौलाना आ गए। वो कई दफा ना हमें भी देहाती लोग बूढ़े मिलते हैं, कहते हैं पीर साहब मेरी किताब काट के दसो भला मैनू की है। तो मैं कहता हूँ किताब तो अल्लाह करे क़यामत में भी हमारी ना ही खुले तो बेहतर है, छोड़ें किताब। कहते कोई हिसाब लगाएं। मैंने कहा कोई हिसाब किताब नहीं, ये क्या किन चक्करों में पड़े हो। अब तो इस्तिखारे की बड़ी बुरी हालत कर दी है लोगों ने, यानी अभी फ़ोन करो 1.5 मिनट बाद इस्तिखारे का जवाब ले लो। पता नहीं वो किस तरह का ऑटोमेटिक इस्तिखारा है कि जो नाम बताने से फौरी तौर पर पता चल जाता है। पता नहीं मुफ्ती साहब है कोई ऐसा इस्तिखारा 1.5 मिनट में कर लिया जाए, लेकिन हो रहा है। पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बड़े बड़े करीबी रिश्ते लोग तुड़वा रहे हैं, तेरे लिए सही नहीं। खुदा के बंदे पास कर दे। इस्तिखारे रहता है, को माज़अल्लाह वही नहीं बन जाती, लेकिन हमारा मिजाज है जिस रो में बैठते हैं बह जाते हैं। करना चाहिए, दुरुस्त है, लेकिन जो रवैये अब इख्तियार हुए ये रवैये नहीं है उसके, समझें और याद रखें। आपने कहा मौलाना बताइए सितारे क्या कहते हैं? कहने लगे जी सितारे कहते हैं महीना बारिश नहीं होगी। तो आला हज़रत फरमाने लगे आप ये कहें कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, बाकी रब चाहे तो आधे घंटे में भी हो सकती है। वो कहने लगे जी वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सितारे कहते हैं कि नहीं होगी। आप फरमाने लगे तू तो आड़ ही गया है। मैं कह रहा हूं कि तेरी बात ठीक है, पर अगर अल्लाह चाहे तो, अकीदा तो ही है ना। तो वो कहने लगे जी नहीं वो तो ठीक है, पर सितारे, आप किसी को कहें ना तो नमाज पढ़ा कर रोजी में बरकत होगी, तो कहते हैं जी वो भी ठीक है, पर दुकान भी तो जरूरी है ना। क्या बात करते हो, इतनी कच्ची बातें करते हो, मुसलमान हो। आला हज़रत फरमाने लगे भाई सितारे ठीक है जो तू कह रहा है, पर अल्लाह चाहे तो। कहने लगा हुजूर आप ठीक कह रहे हैं, पर सितारे कहते हैं महीना नहीं होगा, और ये बात कभी गलत नहीं होती। आला हज़रत ने दलील दी, समझाया, उठे, फौरन जलाल नहीं करते थे। बदमस्तों पर जब फतवे दिए तो पहले हमें तफक्कुर की, गौर की दावत दी कि देख लेना, अपने अमल को परखना। तुम्हारे अमल हजरत मूसा के फरमाबरदारों जैसे हैं, जनाब इब्राहिम के फरमाबरदारों जैसे हैं, या बन के बैठ गए हो। अब दरबार का अदब ये है, बेबसी का ये हाल है कि जूते लटकते हैं दरबार में, जो आता है जूता खींचता है। और अदब ये है कि 10 जूते नमरूद के सर पे मारो, और 400 साल जूते लगते रहे। रोता था, जो आदमी आता था मिन्नतें करता था, कहता था कहीं से कोई दवाई मिल जाएगी। पागलों जैसी जिंदगी गुजारी, पागलों जैसी सख्त। वो तो हिसाब, वकूए क़यामत तो हिसाब होगा ही। यहां लोग पागल होके मरते हैं, माज़अल्लाह, नफ्सियाती मरीज होके मरते हैं। यहां आखिरी वक्त इतना सख्त आता है कि दुनिया मौत की दुआएं मांगती है। मेरे भाई, जब इंसान जुल्म करता है तो भूल जाता है कि शायद मुझे पूछेगा कोई नहीं। जब वो ज्यादती करता है तो भूल जाता है। जब वो किसी का हक खाता है तो वो कहता है शायद इसका तो वारिस ही कोई नहीं जिसको मैं लूट रहा हूं। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है, हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, उसने अच्छे अच्छे काम भी किए थे। कुरान पाक पर ज़ेरे ज़बरे आराब हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाया। मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान सिंध के इलाके फतह करने भी हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था। सारी खूबियां अपनी जगह, पर जालिम बहुत बड़ा था। किसी आदमी ने उसके सामने कोने की तरफ मुंह करके साथ वाले से बात कर ली तो कहने लगा मेरे खिलाफ किया, इसको ले जाओ, 2 टुकड़े करके वापस ले आओ। तूती बोलता है ना इक्तदार। जब किसी के हाथ इक्तदार होता है ना, वो चाहे एक घर का ही क्यों ना हो, वो 10 बंदे फैक्ट्री में काम करते हो और जो उनका मालिक होता है वो कहता मैं मालिक हूं, मुझे मानो। जब तू साहिब इक्तदार होता है ना, जब तू सुसर बन के बैठता है और किसी गरीब घर की बहू आती है 2-4, तो कहता मेरा इक्तदार होना चाहिए। जब मैं खांसने लगूं तो हर आदमी के हाथ में टिश्यू पेपर होना चाहिए।
جب میں بولنے لگوں تو بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے. جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتا نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں. جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے. اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے. جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں مطلق العنان ہوں. جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے ہی نہیں ہونا، مذاق اڑاتے ہیں. تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید کبھی بیمار نہیں ہونا. حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا. حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے. لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا. حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے. کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے. ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک. فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں. کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ. جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے. اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے. بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر. میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو. ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل. کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو. ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے. حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو. کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو. جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فإنما تولى فثم وجه اللہ. اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے چاروں جانب. پھیر دے جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے، پھیر دیا منہ. حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں. جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے. تر ہو گیا سارا اس کا دربار. ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے
کہنے لگا اتنا خون میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا. تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے ہیں، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے. لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے. حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا. کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا کیوں مارا. اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب. گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے. ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے. جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے. پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے. پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی. جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے. حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا. پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں. سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے. جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی. جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے. مشکل اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی. بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ. ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری. وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں. وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی. جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں. حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا. کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں. کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے. تڑپتا رہا، سسکتا رہا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا. او بھائی، جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی. جو ظلم، جبر، بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا. دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں. ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے. حجاج جب مرنے لگا تو بلایا، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے گا، 2-4 قریبیوں کو بلایا. پتا ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتا سارا ہے سردار نکیتیاں جب پتا ہوتا ہے سارا. بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا. کیوں بھائی عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا. ٹھیک ہے رات کو دفنا دیں گے. پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا. کا وجہ تو کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم. تو تیری قبر مٹا دے. وجہ پتا ہوتا ہے اپنے ظلموں کا. کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے. دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے. جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہیں کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے. نہیں بھائی، تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا.
ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے. اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں. دعا کریں، جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے. دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے، اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما. اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما، ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم باز آ جائیں اس گناہ سے. میرے بھائی، ایک تو دنیا میں سزا ہے، پھر قیامت کی سزا ہے، اور وہ زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ سخت ہے. ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں. بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں مجبوراً لیا ہے، مجبوراً. مر رہا تھا تو آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے، جائز ہے. اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے. کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں. کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. جو قیامت کی سزا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا، تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں، بچے کا پیر زمین پہ لگتا ہے تو چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں وہ جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے. اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا. فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا، اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے، اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا. بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے. حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، اور وہ جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے. تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھے ہر سوال کا جواب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے. حضرت ابوبکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، 3 دفعہ بشارت دی ہے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس میں تو مکمل اندھیرا ہے. آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں.
بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے, کانپتے. علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے, خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے, بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے, تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. بڑے لوگ کانپتے تھے, بڑے لوگ. آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے. حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا, ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے. یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعۃ الوداع, آئے ہم پڑھنے. آج ایک فکر لے کر کے جانا, ایک سوچ. جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن, بیٹی کی ٹینشن, بھائی کی ٹینشن, پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا, ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو, قبر کی ٹینشن پیدا کر لو, قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو, تھوڑی سی, ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے. حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا, یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں. نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ, بچے تھے جب. حضرت حسن بصری تابعی ہیں. فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا, طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا, رات کی تنہائی ہوئی. اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا, اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتے. کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے. اب تو ہوٹل ہے نا, تو خیمے لگتے تھے, لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے, جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے. فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں, ایک دردناک آواز آئی, میٹھی ہے, دھیمی ہے, پر درد بڑا ہے. کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا, اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا, پر لوگوں کے سامنے نہ لینا. اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ. پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا. میرے کانوں میں آواز آئی, کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا, رضا بھی کسی حساب میں ہے. اے اللہ میں قابل نہیں, مجھ سے حساب نہ لینا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا. پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا, میں تجھے کیسے حساب دوں گا. پھر تڑپنے لگا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے, رونے والے نے, کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے. اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا, میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں. کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی, اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا. فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹافٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا. میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہگار ہے بیچارہ, تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں, اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر, اللہ تیری مدد کرے گا. فرماتے ہیں میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو, میں بھی کرتا ہوں, اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے. کہتے میں گیا تو وہ شخصیت بے ہوش پڑی تھی, کالے سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے. کہتے لوگوں جب میں نے زلفیں ہٹائیں چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا, زمین پھٹ جائے گی, ستارے بکھر جائیں گے, آج بہ جائیں گے سمندر. فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی, یہ کوئی گناہگار تو نہیں, یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے, یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے. فرماتے ہیں میں امام کا چہرہ دیکھا تو بھاگ کے آیا, اور میں نے اپنی داڑھی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی, اور میں نے کہا حضور اٹھئے. امام اٹھے تو میں نے کہا شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہگاروں کو بخشے گا, تیری تو دعا سے اللہ بخشے گا, یہ کیا کر رہے ہو. تو امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ادھر آ یار, ادھر آؤ بزرگو, میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو, میں نے نا آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے, آؤ میرے لیے دعا کرو, اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے. کہا حضور نہ کریں. اب فرمانے لگے تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر حساب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤں گا.
चल कर मेरे लिए दुआ। कहते मैंने हाथ बांधे, हुजूर मैं नहीं करता, उठा कह। फरमाते मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह तेरे रसूल का शहजादा है, ये तेरे रसूल का शहजादा है, ये कह रहा है तो फजल कर। ओ भाई जो बड़े थे वो तो तड़पते थे, सिसकते थे। अबू अली हीती कहते खाना काबा में पत्थर पे सर रगड़ रगड़ के कोई बूढ़ा कह रहा था, ऐ अल्लाह अव्वल तो हिसाब ना लेना, और अगर लेना तो मुझे अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा नहीं। इकबाल रो पड़े। इकबाल, कुछ लोगों ने लिखा है ये आखिरी रुबाई है डॉक्टर इकबाल की, आखिरी। इसके बाद शायद उसने कलाम ने, कुछ सीरत निगारों का ख्याल है। इकबाल मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगे तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, अल्लाह तू गनी है मैं तो फकीर हूं, रोज मख्शर उज्र हाय मन पजीर। ए अल्लाह अव्वल तो मेरा कोई उज्र कबूल कर लेना मख्शर के दिन, और अगर ना करना हुआ, अगर तुम्ही बीनम हिसाबम ना गुजीर, अगर जरूर ही मेरा हिसाब लेना है, ए अल्लाह अगर तूने जरूर लेना है, ए अल्लाह अगर जरूर ही लेना हिसाब, अव्वल तो मेरा उज़र मान लेना, मेरी कमजोरी पे रहम करना। ए अल्लाह मेरे बुढ़ापे पर, मेरी कमजोरी पर रहम करना, अगर जरूर हिसाब लेना है। अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, तो ए अल्लाह जरा हुजूर की निगाहों से ओझल करके लेना। ए अल्लाह मुझे शर्म आएगी। मेरे मुस्तफा करीम फरमाएंगे मैं तो तुझे हर बात समझा के आया, एक एक जगह तेरी रहनुमाई करके आया, तू कैसे अमल कमा, जरा ओझल करके। अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, जरा हुजूर की आंखों से ओझल करके साइड पे करके लेना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हजरत अबू अली ईती कहते हैं बाबे ने सर रखा हुआ है और कहते अल्लाह मुझे अंधा करके उठाना। फरमाते मैं गया, मैंने कहा चलो मैं दुआ करता हूं जाके। फरमाते जब मैंने जाके बुजुर्गों की कमर पे हाथ रखा, उनका चेहरा देखा तो ये कोई गुनाहगार तो नहीं, ये तो बगदाद के पीर अब्दुल कादिर जिलानी है, ये तो महबूब सुमानी गौसे समदानी है, ये तो वो शख्स है जो कदम लगाए तो अल्लाह विलायत अता करता है। जो बड़े थे वो डर रहे थे। मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तन्हाई में बुला के कहने लगे मोइनुद्दीन सैयदजादा है, मोइनुद्दीन हुजूर के खानदान में पैदा हुआ है, मोइनुद्दीन से इसके पीर को बड़ी उम्मीदें थी। मोइनुद्दीन को रसूल पाक ने हिंदुस्तान भेजा था, पर कुतुबुद्दीन यार मोइनुद्दीन तबलीग का हक नहीं अदा कर सका। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहने लगे हुजूर 90 लाख तो मुसलमान कर दिए, और क्या हक था? फरमाया नहीं, जब तू तहज्जुद की नमाज पढ़े ना बेटा अपने लिए दुआ मांगना तो खुदा से कहना मौला मेरे पीर की कोताहियां माफ कर। वो जिस एजाज का था वो काम नहीं कर सकता। जो बड़े थे उनकी तो बातें बड़ी थी, ये जो हम छोटे आए हैं ना नए, टिकटें देते फिरते हैं, टिकटें। बेनमाजी जाहिल अनपढ़ पीर टिकटें बांटता है लोगों को, तू भी बख्शा है तू भी बख्शा है। वो 90 लाख लोगों को राय हक पर लगा के भी कहते थे नहीं, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक कोई शाही पल्ले नहीं, डटा हुआ खड़ा है मुसलमान, डटा हुआ। ये हिसाब सुने। किसी ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो आपको भी बड़ी महबूब हो। हजरत अबू हुरैरा ने चीख मारी, रोने लगे और बेहोश हो गए। फिर हिलाया, पानी पिलाया, उठे, कहा हुजूर बात की थी, हदीस सुनाए, फिर रोने लगे। हमें तो नहीं ना रोना आता, हमें तो तब आता है जब बेटा बात ना माने, हमें तो तब आता है जब कारोबार में नुकसान हो जाए, हमें तो तब रोना आता है जब हमारा कोई दोस्त हमारे बारे में गलत बात कर दे, बेइज्जती दुनिया की हो जाए। हजरत अबू हुरैरा 3 दफा होश आया, 3 दफा रोए और कहने लगे अजीजों ये वो वाली हदीस है कि मैं सोचता भी हूं तो मैं तड़प उठता हूं। कहा कौन सी हदीस? तो हजरत अबू हुरैरा कहने लगे मैंने नबी पाक से सुना है कयामत में सबसे पहले उलमा का हिसाब होगा, सबसे पहले उलमा का। रब करीम फरमाएगा तुम्हारी दीन के नाम पर बड़ी मौजें थी, तुम्हारे बड़े पोस्टर छपते थे, लाइनें बना के
لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے، لوگ تمہاری گڑی کو بھی چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ بتاؤ میرے رسول کے نام پر کھانے والوں کیا کر کے آئے ہو؟ عمل بتاؤ، عمل۔ موج بڑی کی نا تم نے، بتاؤ عمل۔ علماء عالم عرض کرے گا، اے اللہ میں جگہ جگہ تیرے رسول کے دین کی بات کرتا تھا، میں قرآن کے درس دیتا تھا، میں راتیں بیدار رہ کے تیاریاں کرتا تھا، میں جو بن سکا کیا۔ رب فرمائے گا نہیں، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے پیر صاحب کہیں، مولانا صاحب کہیں، تیرے نعرے لگائیں، تو لگے نہیں پھر تیرے نعرے؟ پھر لوگوں نے لمبے لمبے القابات پکارے نہیں تیرے؟ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا حساب اس کا لے گا جو عالم کہلاتا تھا۔ رب پوچھے گا تجھے طاقت دی، ہمت دی، بولنے کی صلاحیت دی، اپنے فضل سے دی، بتا کیا کما کے آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی تو حدیثیں سناتا ہوں، میں بھی تو عالم ہوں، میرے پیچھے بھی تو لوگ بھاگتے ہیں۔ لوگوں بتاؤ اگر اللہ نے ابو ہریرہ سے پوچھا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا علماء کے لیے بخاری مسلم ہے، انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو سزا ملی تو سب سے سخت عالم کو ملے گی۔ دعا فرمائیں اللہ میرے جیسے لوگوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرمائے، اور جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے دوسرے نمبر پر سخی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، مالدار۔ رب فرمائے گا بول، کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس شام کی روٹی نہیں تھی، تجھے میں نے تیری تجوری بھر کے تجھے دولت عطا کی، تجھے وراثت میں میں نے مربع دیے، جائیدادیں دی۔ بتا وہ کچھ وہ تھے سویرے مزدوری کرنے جاتے تھے، کما کے لاتے تھے، ہزاروں روپیہ تیری بینک میں پڑا تھا، بتا کیا کیا تو نے؟ اے اللہ میں نے مسجد میں دیے، مدرسے میں دیے، 30 دن افطاریاں پکاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو سارا کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے۔ ہاں ہاں تیرا اعلان ہوا مسجد میں، لوگوں نے کہا وہ دیکھو کتنے پیسے دے رہا ہے، اس کا وہ دیکھو نام لکھا ہوا ہے ہسپتال کے ایک کونے میں کہ یہ والا بلاک فلاں سیٹھ صاحب نے بنایا، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یہ کمرہ مدرسے کا اس نے بنایا، تو لکھ دیا گیا، نعرے لگ گئے، اب جا دوڑ جا۔ اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ فرمایا پھر شہید کھڑا کیا جائے گا۔ ہاں بھئی تجھے طاقت دی، ہمت دی، بتا کہاں خرچ کی، کہاں؟ اے اللہ شہید ہی ہو گیا۔ فرمایا وہ تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، بہادر کہیں، تیرے نام پہ روڈ کا نام رکھا جائے، تمغائے حسن کارکردگی ملے سو مل گیا۔ میرے لیے بتا کیا کر کے آیا ہے، میرے لیے، اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ بھائیو عذاب کڑا ہے، عذاب سخت ہے، حساب سخت ہے، اور جو حساب لینے والا ہے اس کو، میں نا تراویح ہو رہی تھی تو قاری صاحب نے ایک سورہ یاسین شروع کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت میں میں کہوں گا مجرم جو ہے نا وہ صفوں سے باہر آ جائے، صفوں سے باہر آ جائے۔ ایک ہمارے فزکس کے ٹیچر ہوتے تھے تو بڑی سخت چھڑی مارتے تھے، تو جب وہ قد بھی بڑا تھا، جلال بھی بڑا تھا، اور اصول بڑے اچھے انسان تھے لیکن سخت تھے، تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب وہ سویرے آ کے کہتے جس نے کام نہیں لکھا وہ باہر نکل آئے۔ دو قسم کی چوٹ لگتی تھی، ایک تو خیال یہ آتا تھا کہ شرمندگی بڑی ہوگی کہ سارے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور 2 3 4 ان کو کہا وہاں مرغے بن جاؤ، بڑی شرم آتی تھی۔ اور پھر جب وہ مارتے تھے اتنا سخت مارتے تھے کہ کئی کے دن تکلیف رہتی تھی، بتایا نہیں جاتا تھا۔ وہ سٹوڈنٹ بتاتے تھے کہ یار اس سے بچو کسی بھی طریقے، اور کسی کا کام رہ بھی جاتا تھا کہتے تھے اس پیریڈ کی ڈیوٹی سبق یاد کر کے آنا ہے۔
سخت ٹیچر کے بارے میں تیرا میرا یہ رویہ ہے. تو یاد آ رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو میں صف میں کھڑا تھا تو 2 قطرے میرے بہہ گئے آنسو کے. مجھے ساتھ بچہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک ہے. میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ یاد آ گیا ہے کہ میدان محشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا عیب، چھپے ہوئے. اور بھائی رب بڑا قریب ہے، عیبوں کے باوجود نوازتا ہے. میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے عیب کھل جائیں، لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں، لوگ جینے نہ دیں، نکال دیں، اپنے بھی ہمیں برداشت نہ کریں، یہ تو اس کا کرم ہے. پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرمائے گا مجرم باہر آ جائے. یا اللہ کیا ہوگا؟ جب سوال جواب ہوں گے تو رب فرماتے ہیں تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا. تیرے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، سر بولے گا، پیٹ بولے گا. اس وقت کی فکر پیدا کریں، ٹینشن پیدا کریں. وقوع قیامت حق ہے. اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے زور کے ساتھ باندھتے. سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونا، یہ کونا تھوڑا سا مٹی کم ہے، یہاں بھی مٹی ڈالو. پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں، پھر ہفتے کے بعد، پھر مہینوں بیت جاتے ہیں. کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرا ہی لگا جائے. ایک دفعہ آئے تو صحیح. کوئی مٹی نہیں ڈالتا. بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں، سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں، کوئی جاتا نہیں. اتنے موٹے سوراخ ہے قبروں میں. آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کے دیکھ لیں، سوراخ ہے. او بھائی حضرت مولا علی شیر خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے، پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا؟ تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، مال تو دے آئے تھے وارثوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا، تمہاری جائیدادیں بٹ گئیں، تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا. پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا، اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا ہے. اب تو 1-2 نسل تک تمہارا ذکر تھا، اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا. کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا، یہاں کوئی ہوا کرتا تھا، اب تو تم قصہ پارینہ، قصہ ماضی ہو گئے. حساب کا وقت قریب ہے، قریب آ گیا وقت. اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو ابھی بھی غافل ہے. جمعۃ الوداع ایک پریشانی لگانے کا ارادہ تھا، بڑی پریشانیاں پالی ہیں، ایک پریشانی اور پال لو. جس کو یہ پریشانی لگ جائے اس کی عمل سمرنے لگ جاتا ہے. یہ پریشانی پال لو کہ اگر مجھے حساب دینا پڑے. حضرت عمر کا فرمان، آپ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب کرے. خود کر لو اپنا حساب، خود کھاتے ٹھیک کر کے رکھو، چیک کر کے رکھو. میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کرے جن کو وہ معاف کرنے والا ہے. آمین تو کہہ دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں اللہ بغیر حساب جنت عطا کرنے والا. فکر پیدا کریں، سوچ پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ایام ہے اور اس کی رضا کی طرف توجہ کریں سارے حضرات. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سعادت مندیاں اور برکتیں عطا فرمائے. آخر دعوانا